السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مطلوب عالم نستوی حاضر ہے پھر سے آپ لوگوں کے سامنے۔ لہٰذا آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ یہ ہے کہ مستقبل کے بھارتی مسلمانوں کے نام ایک پیغام ممکن ہے کہ وہ اسے سن کر نصیحت حاصل کریں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، رات اندھیری ہو، گھنگھور گھٹائیں چھائی ہوں، بجلی کڑک رہی ہو، بادل گرج رہے ہوں، مہ کی جھڑی لگی ہو، ہاتھوں ہاتھ نہ دکھائی دیتا ہو، خوب دہشت سے دل کانپ رہا ہو، ایسے میں اگر میں کہوں کہ سورج نکلے گا، چاہے کچھ دیر ہو، گھٹائیں ختم ہوں گی، بجلی کا کڑکنا، بادل کا گرجنا اور مہ کا برسنا بند ہو جائے گا، پھر کائنات روشن ہوگی، تو کیا میں غلط کہوں گا؟ نہیں، یہ قانون قدرت ہے جو بدلہ نہیں کرتے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ خدا کا یہی دستور ان لوگوں میں بھی رہا ہے جو گزر چکے ہیں، اور تم اللہ کے دستور میں رد و بدل نہیں پاؤ گے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ آج ہم مصیبتوں کے شکار میں ظلم و ستم کے اندھیرے میں سانس لے رہے ہیں، فسادات کی بجلیاں چمک رہی ہیں، فرقہ پرستوں کی گرج سے ہمارے کان پھٹے جا رہے ہیں، تعصب و نفرت کے پرنامے ہم پر گر رہے ہیں، ہماری آنکھیں انہیں دیکھ کر پتھرا رہی ہیں، ہمارے نوجوان سہمے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے مساجد کو چھین لیا گیا، ہمارے تاریخی چیزوں کو چھین لی گئی، تو کیا اس وقت قدرت کا قانون اپنا اثر نہ دکھائے گا؟ کیا رب السماوات والارض کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں؟ کیا یہ مصیبتیں شاید ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، اور 100 بار نہیں۔ ہمارا خدا اندھا و بہرا نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ علیم و بصیر ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ دن ضرور آئے گا جب مصائب کے بادل چھٹیں گے، شدائد کے گھٹائیں دھواں دھواں ہو جائے گی، فسادات کی بجلیاں دشمنوں کے آشیانوں کے ہی خاک تمر کر دے گی، تعصب و نفرت کی آگ ہمارے مخالفین کی ہی کیمپ کو بھسم کر دے گی۔ اس لیے اے میرے عزیز دوست، یہ میرا پیغام غور سے سنیں کہ یہ ایک ایسے دل کی پکار ہے جو مومن ہے، جو اپنے ایمان و اسلام پر فخر کرتا ہے، مگر جس کا دل رو رہا ہے اغیار کی بے مروتی پر، اپنوں کی بے حسی پر، غیروں کی طوطا چشمی پر اور اپنوں کی منافقت پر۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جب تم اس ہندوستان کے وسیع عریض خطبہ پر عزت ہو جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم بھی وہی کام کرو جو ہمارے دشمن ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ کہیں انتقام کے جنون اور بدلہ کے پاگل پن میں تم غلط حرکتیں نہ کر بیٹھنا۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم بھی اغیار سے تعصب و نفرت کا برتاؤ نہ کرنے لگو، تم بھی دشمنوں کی عورتوں کو بے قصور بیوہ کرنے لگو اور ان کی عزت و آبرو کی کوئی قدر نہ کرو، بچوں کو یتیم کرو اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو، ان کے گھروں کو مٹی کا تیل چھڑک کر جلا دو، ان کے کھیتوں میں آگ لگا دو، ان کی دکانوں کو لوٹ لو، ان کے کاروبار کو تباہ و برباد کر دو۔ نہیں نہیں، تمہیں اس اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جس نے تمہیں ذلت کے بعد عزت بخشی، زوال کے بعد عروج و عنایت فرمایا، پستی کے بجائے بلندی دی۔ تم ہرگز ایسا نہ کرنا، کیونکہ تمہارے بارے میں آیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، تمہارے آباء و اجداد پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کی خبر تو تم کو مل ہی جائے گی۔ آج کے دور میں کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، چاہے چھپانے کی لاکھ تدبیریں کی جائیں۔ آج جو کچھ امت مسلمہ پر بیت رہی ہے، انشاءاللہ اس کا ایک ایک لفظ تمہاری آنکھوں کے سامنے لکھی ہوئی صورت میں آ جائے گا، بلکہ ریکارڈ کے تفصیل ممکن ہے کہ بہت کچھ
तुम्हारे गोश गुजार हो जाएं। अगरचे आज हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, हम मारे जाएं, लूटे जाएं, मगर हम अपनी दास्तान नहीं सुना सकते। अगर हमारा कोई हमदर्द हमारी आवाज़ों को पहुँचाने की जुरायत करता है तो उससे गद्दार और वतन फरोश, खाइन जासूस और नामालूम क्या क्या कहा जाता है। हद यह है कि इसे कत्ल तक की धमकियाँ दे दी जाती है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। शायर ने बशार कभी नशाए इश्क में सरशार होकर कहा था, मगर आज हम पर लफ्ज़ ब लफ्ज़ सादिक आ रहा है। आज इस शायर में कोई मुजाइज नहीं आसान, कोई मिजाज नहीं, इसका हर लफ्ज़ एक एक जिंदा और महसूस हकीकत का तर्जुमान है। देखो कहीं तुम भी ऐसा नहीं करने लगना। तुम्हारे शरीयत में ये जायज़ नहीं कि एक तरफा बयान सुनने के बाद फैसला कर लिया जाए। सोचो ये कितना बड़ा जुल्म होगा कि जालिम को कहने की इजाज़त दे दी जाए मगर मजलूम को चुप रहने का हुक्म दिया जाए। इसी के साथ मैं फिर से एक शेर आप लोगों के सामने कहना चाहते हैं कि नफ़रत बुरी है, नफ़रत बुरी है न पालो इसे, नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिलों में कलिश है निकालो इसे। नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिलों में कलिश है निकालो इसे। न तेरा है न मेरा, न इसका न उसका, ये हम सब का वतन है संभालो इसे। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसी के साथ फिर से मैं अपनी आवाज़ों को आप तमामी हजरात के सामने बुलंद करना चाहते हैं। हज़रत मौलाना खालिद सफ़ीउल्लाह रहमानी साहब जो दारुल उलूम सबीलुल फलाह के हैं, उन्हीं का ये शेर आप लोगों के सामने मैं पेश करने जा रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं कि कसर गहरे से बढ़ कर ये आशियाँ हमारा, हर गुल है जिसे का गुलशन, वो गुलसिता हमारा। कसर गहरे से बढ़ कर ये आशियाँ हमारा, हर गुल है जिसे का गुलशन, वो गुलसिता हमारा। मशरिक़ हो या के मग़रिब मंजिल नहीं हमारी, सोए हरम रवा है यह कारवां हमारा। मशरिक़ हो या के मग़रिब मंजिल नहीं हमारी, सोए हरम रवा है यह कारवां हमारा। रस्ता की मुश्किलों की क्या फिक्र हो हमें कुछ, जब मेरा लामा का है खुद है गवाह हमारा। रस्ता के मुश्किलों की क्या फिक्र हो हमें कुछ, जब मेरा लामा का है खुद ने गवाह हमारा। ज़ाहिर हमारा सादा, बातिन हो खूब रोशन, नूरे खुदा से पुर हो क़ल्बो नेहा हमारा। ज़ाहिर हमारा सादा, बातिन हो खूब रोशन, नूरे खुदा से पुर हो क़ल्बो नेहा हमारा। ज़ुल्मत की अब न होगी कोई जगह जहाँ में, पैगाम उनसे कह दो बादो सबा हमारा। ज़ुल्मत की अब न होगी कोई जगह जहाँ में, पैगाम उनसे कह दो बादो सबा हमारा। शोलों से खेलना
نہ ہو ہرگز نہ ہار مانے عزم و جواں ہمارا، شعلوں سے کھیل نہ ہو موجوں میں کود نہ ہو ہرگز نہ ہار مانے عزم و جواں ہمارا، کیا کیا نہ کوششیں کی مٹ جائیں ہم جہاں سے، نقش کہن ہے اب تک لیکن آیا ہمارا، کیا کیا نہ کوششیں کی مٹ جائیں ہم جہاں سے، نقش کہن ہے اب تک لیکن آیا ہمارا، جتنے جلے نشیمن اتنے بنائیں گے ہم، کیا کر سکے گا آخر برق و تپا ہمارا، جتنے جلے نشیمن اتنے بنائیں گے ہم، کیا کر سکے گا آخر برق و تپا ہمارا، ہم علم سے کریں گے سارے جہاں کو روشن، اللہ سے یہی ہے عہد و وفا ہمارا، ہم علم سے کریں گے سارے جہاں کو روشن، اللہ سے یہی ہے عہد و وفا ہمارا۔ شکریہ۔